فریال ایک نرم دل، سادہ مزاج اور خوش طبیعت کی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر حارث کے گھر آئی تو بس ایک ہی خواہش تھی کہ سب کے دلوں میں جگہ بنا لے، مگر حارث کی ماں بہن دونوں اسے شروع سے پسند نہیں کرتی تھی۔ شروع میں فریال خاموش رہی، کام کرتی، مسکراتی اور ہر بات برداشت کرتی، مگر نند اور ساس کے دل میں حسد کی آگ جلتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فریال گھر میں عزت پائے یا حارث اسے محبت کرے۔ ایک دن نند نے ساس سے کہا، امی یہ فریال کسی سے فون پہ بات کرتی ہے، مجھے اس پر شک ہے۔ ساس نے فوراً بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ انہوں نے موقع دیکھ کر حارث کے سامنے روتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے کس لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ یہ رات کو چوری چوری فون پر بات کرتی ہے، شاید کسی سے تعلق ہے۔ حارث نے یہ بات سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے فریال سے پوچھنے کی بجائے ماں اور بہن کی باتوں پر یقین کر لیا۔ شام کو پورے گھر کے سامنے فریال کو کھڑا کیا گیا۔ ساس چلا کر بولی، ہم نے تمہیں اپنی بہو بنایا، تم بدنامی لا رہی ہو۔ نند نے بھی مزید نمک چھڑک دیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فریال کانپتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھ پہ جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ مگر کسی نے نہ سنا۔ اس کی آواز گھر کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ حارث نے غصے میں آ کر اس کا فون دیوار پر دے مارا اور کہا، جھوٹی، مجھے تم سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ فریال پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر اس کی سچائی کسی کو نظر نہ آئی۔ اگلی صبح ساس نے اس کے کپڑے بیگ میں ڈال کر باہر پھینک دیے، جاؤ اپنے میکے جا کر بیٹھو، ہم ایسی بہو نہیں رکھتے۔ فریال کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہ تھی اور نہ کوئی اسے سننے والا تھا۔ آخرکار وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ ساس اور نند ہر روز حارث کو ورغلاتی، ایسے بدنام عورتوں کو گھر میں لانا ہمارے خاندان کی توہین ہے۔ حارث اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے فریال کو طلاق بھیج دی۔ وہ لمحہ فریال کے لیے قیامت تھا۔ چند ماہ بعد نند کی ہی ایک دوست نے حارث کو بتایا، تمہاری بہن نے جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹ تھا۔ فریال بہت سیدھی لڑکی تھی، اصل میں تمہاری امی اور بہن اسے پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اسے بدنام کیا گیا تھا۔ حارث کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ فریال نے اپنی ٹوٹی زندگی کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ اس نے محنت کر کے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، خود کو مضبوط بنایا، اپنی عزت خود کمائی۔ وہ جان گئی کہ جس گھر میں انسانیت نہ ہو وہاں قربانیاں ہی ہوتی ہیں۔ جس ساس نے فریال پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، وہی عورت کچھ مہینوں میں شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ ڈاکٹر علاج کرتے رہے لیکن فائدہ نہ ہوا۔ سب لوگ کہتے یہ تو کسی کی بددعا لگتی ہے۔ ساس کے دل میں کانٹا چبھتا تھا، مگر ضد اتنی تھی کہ زبان سے اعتراف نہ کر سکی۔ بیماری نے اسے کمزور، تنہا اور بے بس کر دیا۔ نند جس نے جھوٹ گھڑ کر فریال کی زندگی تباہ کی تھی، جلد ہی اس کی اپنی شادی ٹوٹ گئی۔ اس کے سسرال والوں نے اس کے غصے، جھوٹ اور سازشی طبیعت سے تنگ آ کر اسے واپس گھر بھیج دیا۔ ایسے ہی طعنے سننے کو ملے جو کبھی اس نے فریال کو دیے تھے۔ وہ رو رو کر کہتی، امی میرا گھر کیوں برباد ہوا؟ مگر یہ مکافات کا پہلا وار تھا۔ اس کے بعد اس پر ایک سے ایک مشکل آ پڑی۔ حارث نے ماں اور بہن کے کہنے پر فریال کو طلاق دی تھی۔ بعد میں اسے سچائی کا پتہ چلا تو اس کی زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی۔ اس نے دوسری شادی کی، مگر نئی بیوی ہر بات میں جھگڑا کرتی، اس کی بے عزتی کرتی۔ حارث کو دن رات پہلی بیوی یعنی فریال کی شرافت یاد آتی۔ وہ ہر رات سوچتا، میں نے اس معصوم کو کیوں چھوڑا؟ ایک دن حارث بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے فریال کو اپنے بوتیک کے باہر کھڑا دیکھا۔ وہ مضبوط، پراعتماد اور باوقار لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور وقار تھا، جبکہ حارث کا چہرہ تھکن، پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ حارث کے قدم رک گئے، آنسو آنکھوں میں آ گئے، دل میں کہنے لگا، آج سمجھ آیا، اللہ نے میرا ظلم مجھے لوٹا دیا۔ فریال نے اسے دیکھا، سلام کیا، بغیر نفرت کے، بغیر غصے کے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اس کا حساب تو اللہ پہلے ہی لے چکا تھا۔ یاد رہے، ظالم کبھی خالی نہیں جاتا، جھوٹے الزام لگانے والا کبھی سکون نہیں پاتا، اور
صبر کرنے والے کو اللہ ایسی جگہ سے عزت دیتا ہے جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ فریال کو اس کا انصاف مل چکا تھا۔ اگر کہانی پسند آئی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔